مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ آج رجب کی غالباً 17-18 تاریخ ہے اور یہ رجب کا مہینہ تقریباً اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی خال المسلمین صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور یہی کاتب وحی بھی ہیں، یہ خال المسلمین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ یہ ایک عظیم المرتبت انسان ہے اور عظیم شخص ہیں اور عظیم انسان ہے۔ اللہ کریم نے بہت ہی زیادہ نوازا ہے، اتنے کمالات ہیں جس کے کیا کہنے۔ بالفرض اگر کوئی بھی کمال نہ ہو، کوئی بھی حسن نہ ہو، کوئی بھی ان کی صفت ہمارے سامنے نہ ہو، صرف اور صرف صحبت رسول یعنی صحابی رسول ہونا ہی صرف مجھے اور آپ کو معلوم ہو، تو یہ سب سے اعلیٰ اور برتر ایک صفت ہے۔ ایک لمحے، ایک وقت اللہ کے رسول کی نگاہوں کے سامنے آ جانا، ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے رسول کے پیچھے ایک نماز کا پڑھ لینا اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر۔ قطب ہوں، ابدال ہوں، پیر ہوں، جتنے بھی اللہ والے ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جنید بغدادی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن صحبت رسول جس کو مل گئی اس کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم المرتبت یہ صحابی رسول ہیں۔ آج کل کائنات، پوری کی پوری انسانیت جس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، ہدایت حاصل کرتی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کو لکھوانے کے لیے اللہ کے رسول نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ امیر معاویہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اگر میں اور آپ اپنی کسی دکان میں، گودام میں، کسی بھی کارخانے کے اندر، مارکیٹ کے اندر کوئی اپنی دکان کا، گودام کا، مارکیٹ کا، کارخانے کا حساب کتاب لکھوانے کے لیے کسی بے اعتماد آدمی کو بٹھا دیں گے؟ بتائیں بھائی، کبھی بھی نہیں۔ اپنے گھر کا چھوٹا سا کوئی گھر کی تعریف لکھنی ہو، گھر کا کوئی مسئلہ لکھنا ہو، کوئی بھی حوالے سے کوئی حساب کتاب کروانا ہو، تو جو با اعتماد شخص ہوگا، جس پر اعتبار ہوگا، اسی کا انتخاب کریں گے میں اور آپ۔ یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے کلام پاک کو لکھنے کے لیے، وہ کیا ایسی ایرے گیرے کسی شخص کا انتخاب فرما دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ جو بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تان اور تشنیع کرتا ہے، نعوذ باللہ ان پر بھونکتا ہے، گالی دیتا ہے، لان تان کرتا ہے، اس کو برا اور نعوذ باللہ مرتد اور کافر سمجھتا ہے، وہ کس کے اوپر یہ ساری کی ساری لان تان کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ اگر ہمارے حساب کتاب کرنے والے محاسب سے کہے
کوئی گالی دے کے تو کیسے شخص ہے تو تیرا تو انتخاب نہیں ہونا چاہیے, کون ہے تیرا کرنے والا, تو ڈائریکٹ کرنے والے کو پر گالی جا رہی ہے. بیائی نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا, انتخاب ان کا فرمایا ہے اس قرآن عظیم کو لکھوانے کے لیے. تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب, یہ جو آیت ہے اس کے تحت آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں, اس کی تفسیر میں پڑھیں کیا لکھا ہے عجیب انداز میں. فرماتے ہیں کہ انہ یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں لکھتا تھا اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر جو وہ لکھواتے تھے. فقال له, اللہ کے رسول نے مجھے فرمانے لگے کہ الق الدوات, اے امیر معاویہ اپنی اس دوات کو, آج کے زمانے میں جیسے پین ہوا کرتے جو مستقل لکھتے چلے جاتے ہیں, اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا. اس زمانے میں ایک اندر قلم ہوا کرتا ہے لکڑی کا, اس کے ساتھ پھر دوات ہوتی, اس کے اندر سیاہی ہوا کرتی, اس میں تھوڑا سا ڈبوئے کرتے اس قلم کو, پھر اس کے نکال کے ایک لفظ لکھتے, ایک حرف لکھتے, پھر دوبارہ ختم ہو جاتی وہ سیاہی. اس طرح لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کہتے الق الدوات, اے امیر معاویہ اپنی اس دوات کو سیدھا کرو, اس سے سیاہی نکالو. نکالنے کے بعد پھر فرماتے کہ اب کیا کرو, وحرف القلم, اور قلم کو ٹیڑھا کرو. سب بتلا رہے کہ لکھا کیسے جاتا ہے, لکھو وحرف القلم, قلم کو ٹیڑھا کرو. پھر فرمایا واقم البا, بسم اللہ کا با کو کھڑا لکھو. اب اندازہ لگائیں, یہ ساری کی ساری ان کو چیزیں بتلا رہے ہیں. وَأَقِمِ الْبَا, اور جو با لکھ رہے ہیں بسم اللہ کا, اس کو فرمایا کہ کھڑا لکھو. آج بھی آپ دیکھیں بسم اللہ کا جو با لکھا ہوا ہوتا ہے, اصل جو ہے نا با الف زبر با لکھا جاتا ہے, اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ اسی زمانے سے امیر معاویہ جو کاتب وحی تھے, کاتب قرآن تھے, انہی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آج تک چل رہا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَفَرِّقِ السِّین, اور جو سین ہے بسم اللہ کا, اس سین کے جو 3 دندانے ہیں نا, ان کے اندر درمیان میں فرق کریں. ایک دند شوشہ الگ, دوسرا شوشہ الگ, تیسرا شوشہ الگ. آگے فرمایا کہ وَتُعَوِّرُ الْمِیمَ, اور جو میم ہے, میم لکھا جاتا ہے, میم آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر جو گول دائرہ سا بنایا جاتا ہے, تو اس کو نیچے کھینچا جاتا ہے. کہ جو گول دائرہ ہے نا, اس کے درمیان کے اندر فرمایا کہ سوراخ رکھو. وَتُعَوِّرُ الْمِیمَ, ساری کی ساری چیزیں لکھوائی جا رہی ہیں. آگے فرمایا وَمُدَّ الرحمن, جو لفظ رحمان ہے نا, بسم اللہ الرحمن, اس کو فرمایا کہ بڑا کر کے لکھو رحمان, میم کو کھڑا زبر کر کے لکھو. آگے فرمایا کہ وَجَوِّدِ الرحیمہ, اور رحیم ہے اس کو بڑا خوبصورت کر کے لکھو. لکھا جاتا ہے, یہ لکھوایا جا رہا ہے. دیکھو پوری کی وہی ترتیب ہے. اگر کاتب وحی نہ ہوتے, کاتب قرآن نہ ہوتے, تو اس طرح یہ انداز نہ ہوتا اللہ کے رسول کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. جو بندہ حضرت امیر معاویہ کو غلط کہے, میں سمجھتا ہوں خود غلط ہے. ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ ہی آنا چاہیے. عجیب طرح کے یہ جو صحابہ کرام کے درمیان میں مشاجرات ہوئے, اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. آپس میں کوئی اختلاف ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتے. آج اگر گھر کے اندر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے, تیسرا فرد آ کر ان کے صلح کرنے کی کوشش کرے, بولے کہ بھائی آپ کو ضرورت نہیں, آپ باہر ہی رہیں, ہمارا گھر کا مسئلہ خود ہم سنبھال لیں گے. صحابہ کرام تو زبردست اللہ کے رسول کے صحبت میں رہے, ان کے سمجھو کہ بالکل قریب رہے, جو بھی معاملہ تو خود آپس میں ان کے صلح ہو گئی. آج 14ویں صدی کے اندر کوئی شخص اٹھنے کے بعد ان کے اوپر لان تان کرے اور نعوذ باللہ کہے کہ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے, حضرت علی حق پر تھے, کسی کو زیب نہیں دیتا, کسی کو زیب نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر سارے کے سارے اختلافات کو ختم کر دیا کہ ان سے تو میں راضی ہو گیا, اور رب تو یہ مجھ سے راضی ہو گیا, تمہیں کیا ضرورت ہے خفا ہونے کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ فرماتے میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا, تمہیں کیا ضرورت ہے جہنم بھی منانے کی. آج اگر کوئی نعوذ باللہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی شخص پر تان و تشریح کرتے ہیں, خدا کی قسم وہ اللہ کی طرف بھی جاری ہے تان و تشریح اس کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے, تو یہ کہہ رہے نعوذ باللہ جہنمی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے میں راضی ہے, کہہ رہے کہ نہیں اللہ کے مبغوض ترین لوگ ہیں. تو ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو کیا دی,
کہ اے اللہ تو اس امیر معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، اے اللہ اس کو ہدایت بھی نصیب فرما اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. کیا زبردست ہادی مہدیہ، سبحان اللہ. کوئی ایک شخص کو کوئی بڑا بندہ کہہ دے بھائی یہ شخص جو ہے نا بڑا ہی کامیاب ہے، اور جو بندہ اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی کامیاب ہے، کیسا سب کے سامنے بولتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے شیخ نے، میرے مرشد نے، میرے استاد نے، میرے مربی نے مجھے یہ کہا ہے، اور لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ آپ بھی ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کے پیچھے جو چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا. کیا زبردست اس کے کہنے ہوتے ہیں. ایک شخص کو، ایک صحابی رسول کو، امیر معاویہ کو کون کہہ رہا ہے؟ دونوں جہانوں کا سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، دعا فرما رہے ہیں اللہ اس امیر معاویہ کو بھی تو ہدایت والا بنا اور اس کے راہ پہ جو چلنے والا ہے اس کو بھی ہدایت کا فرمایا کہ آگے چلنے والا بنا، ذریعہ بنا اس کو. تو یہ بہت بڑی، میں آپ کو بتاؤں مختصر وقت ہے، اتنے ان کے فضائل ہیں کہ اس کے اوپر ہم روشنی ڈالنا چاہے تو وقت بالکل بھی نہیں ہے.